ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفرتیں دونوں طرف سے پھیلائی گئی، اور میں کہوں گا کہ کئی طرفوں سے پھیلائی گئی، اور یہ نفرتیں پھیلائی گئیں کیونکہ یہ بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے۔ اس نے اس شہر کا شیرازہ بکھیر دیا اور اس شہر کو تار تار کر دیا، اس شہر کو لوگوں کو آپس میں سمجھے نفرتیں پھیلا کے دشمنیاں پیدا کی۔ اب یہ وقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جیسی جماعت جو محبت کا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جاتی ہے، جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتی ہے، جو محب وطن جماعت ہے، تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے اور یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو کہ یہ تمام لوگ وہ کسی طرف کے ہوں، وہ ایک ہے اور اس پرچم تلے ہم ایک ہیں۔ ہمارے وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے خوشیاں بھی ایک اور ہمارے غم بھی ایک ہیں۔ اس شہر میں اگر کچرا نہیں اٹھایا جاتا تو وہ کچرا یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے گھر کے سامنے پڑا ہے۔ اگر شہر میں پانی نہیں آتا تو یہ نہیں پتہ لگتا پانی کو کہ وہ کس کے گھر میں نہیں جا رہا۔ یہ پورا شہر جو ہے اس سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ایک مضبوط جماعت بن کر اس شہر میں ابھرے اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کے مسائل حل کرے، ٹرانسپورٹ سے لے کر پانی سے لے کر کچرا اٹھانے، بلدیاتی معاملات۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس شہر کی جو نفسیات ہے اس کو دبایا گیا ہے۔ اس شہر کی نفسیات کی عزت اگر کی جائے گی تو پھر اس شہر کے لوگوں میں اتنی طاقت ہے، اتنا ولولہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کو پال سکتی، نہ صرف پال سکتی ہے بلکہ رہنمائی دے سکتی ہے پورے پاکستان کو۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس شہر میں وہ ولولہ پیدا کرنا ہے، وہ نفسیاتی طور پر مضبوط کرنا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ ایک ہو کر پاکستان کی رہنمائی جیسے پہلے کرتے تھے اب دوبارہ یہ کرنا شروع کر دیں۔ وہ بٹوارے سے نہیں ہو سکتا، وہ یکجہتی سے ہو سکتا ہے، محبت سے ہو سکتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے جی اے سندھ کا نعرہ لگا دیا تو ایک مطلب، جی اے مہاجر کا نعرہ لگا دیا تو دوسرا مطلب۔ میں اس پلیٹ فارم میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کھڑے ہو کے نعرہ لگاتا ہوں جی اے مہاجر، جی اے سندھی، جی اے پاکستان۔ ہمارا لہو پاکستان کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے اور ہمارا لہو گرماتا ہے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے ساتھ۔ آج قائد اعظم کی سالگرہ کا دن ہے اور قائد اعظم کی اگر آپ تقریریں پڑھیں، ان کی جدوجہد دیکھیں تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کی تھی۔ انہوں نے کسی سندھ کے لیے یا یو پی کے لیے یا بنگال کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی، انہوں نے پورے جو ہندوستان تھا غیر تقسیم ہوا اس کے مسلمانوں کے لیے جدوجہد کی تھی۔ ہم نے مزید اپنے آپ کو بانٹ دیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سارے عمل کو پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور جتنی محنت یہاں پر ہم نے کی ہے، جو لیاقت آباد کے فلائی اوور پہ جلسہ کیا تھا اس میں بہت لوگوں نے کوشش کی کہ وہ نہ ہو سکے، جیسے آج کوشش کی گئی ہے کہ جناب ایس ایچ او صاحب نے جہاں جلسہ ہونا تھا، یہ پروگرام ہونا تھا، وہ منع کر دیا۔ تو کیا جاتا ہے، اگر منع کر دیا تو یہاں پر بھی ہو گیا نا۔ اور ہم چاہیں گے تو ایس ایچ او، اور ہم اگر چاہیں گے تو ایس ایچ او کے دفتر کے باہر بھی ہم جلسہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلم لیگ فنکشن کو اتنی حیثیت اور طاقت دی ہے کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے کہ یہ وردی والا آ گیا اور ہم ڈر کے بیٹھ جائیں گے۔ جس طرح سے ہم نے لیاقت آباد کے پل پہ جلسہ کیا تھا، یہاں پر جلسہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن
لیکن ہمارے قائد پیر صاحب وغیرہ اور ان کے والد بھی جو تھے ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اور ہم آئین کی بات کرتے ہیں. لہذا ہم نے یہ بات چیت کے ذریعے سے یہاں پر پروگرام کر لیا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کی ڈسٹرکٹ کی لیڈرشپ اور پی ایس کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں دیا کہ معاملات ہاتھ سے نکل جاتے. ایک بات دوسری جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں یا سندھ دشمن لوگ ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ گئے. انہوں نے جو اسمبلی میں بل پیش کیا ہے بلدیاتی ترمیم کا، وہ سندھ کے خلاف بل ہے، پورے سندھ کے خلاف. وہ صرف کراچی کے خلاف نہیں ہے، پورے سندھ کے خلاف بل ہے. اس کے خلاف پاکستان مسلم لیگ فنکشن نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف ہم جدوجہد کریں گے. اور اب مظاہروں کی بات بھی انشاءاللہ ہو رہی ہے اور آپ کو بہت جلد کال آئے گی کہ فلانی جگہ پہ مظاہرہ کرنا ہے. دیگر جماعتوں کو بھی ہم اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پرانے جو جلسے ہوتے تھے جس طرح سے سیاسی جماعتیں ایک ساتھ جلسے کرتی تھی ظلم کے خلاف، اب دوبارہ سے وہ چیزیں نظر آئیں گی اور ہم حکومت سندھ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے انشاءاللہ.